السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا سبق ہمارا یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کی شروعات اللہ کے نام سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، تاکید فرمائی ہیں۔ ہمیں کسی موڑ پر بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر موقع کی دعائیں تلقین فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد اور برکتیں شامل حال فرمانے کے لیے ہمیں تاکید کی ہے۔ اس لیے ہم ہر کام کے اندر بسم اللہ کہا کریں۔ کوئی بھی کام ہو، بسم اللہ کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا ہی کھائیں تو کھانے کو بھی بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کیا جائے۔ بڑی تاکید ہے اس کی، اور بہت سخت وعیدیں بھی ہیں کہ اس کے اندر برکت نہیں رہتی ہے، بے برکتی آتی ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھانا کھاؤ۔ یہ حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام صحابہ کرام کو تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، بچے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بغیر بسم اللہ کی ہاتھ پلیٹ میں لگایا، پلیٹ میں ڈالا، اور ادھر ادھر سے وہ کھانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ بسم اللہ کہو، اپنے سامنے سے کھاؤ، اس لیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہیں، اور ادھر ادھر سے کھانے میں کسی کو کراہیت بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اپنی جانب سے کھایا کرو۔ اگر کوئی اور دعا یاد نہیں ہے، صرف اتنا کہہ لے آدمی بسم اللہ، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، یا یوں کہہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ہے کہ بسم اللہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھے جائے گی اس میں سے برکتیں اٹھا لی جائیں گی، شیطانیت اس میں داخل ہو جائے گی، اور وہ غذا ہمارے جسم کو نہیں لگے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان بھی دے دے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اس میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بے برکتی بھی آتی ہے، اور بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ جب ہم کھانا کھانے میں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا سوتے وقت ہم نے بستر پہ جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب نہ میرے لیے یہاں پہ اس دسترخوان پہ میرے لیے کوئی گنجائش ہے، اور نہ اس کے گھر کے اندر مجھے رات کو قیام کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس نے تو بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ نہ میرے کھانے میں شیطان شریک ہو اور نہ میرے سونے میں شیطان شریک ہو، اس کو چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، بستر پہ جائے بسم اللہ پڑھ کے بستر پہ جائے، اور کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھے۔ ایسے ہی ایک واقعہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت دیکھی نہیں، پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ ہم نے ایسی بے برکتی بھی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بات کیسی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بیٹھے تھے تو بسم اللہ پڑھ چکے تھے، بعد میں ایک شخص شریک ہوا جس نے بسم اللہ نہیں کی، بس شیطان اس کے ساتھ کھانے لگا، اس کی وجہ سے بے برکتی ہو گئی۔ پورے مجمع نے بسم اللہ پڑھی، لیکن ایک بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے پورے دسترخوان پر بے برکتی ہو گئی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دسترخوان پر جب بیٹھیں ہوں، دو چار لوگ بھی ہوں، مجلس ہو، تو ایک دو لوگ کم سے کم اتنی تیز بسم اللہ کہہ لیں تاکہ دوسرے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ان کو وہ سن لیں اور ان کو بھی بسم اللہ یاد آ جائے۔ شروع میں اگر وہ بھول جائیں کسی وجہ سے، یا ہم لوگ بھی بھول جائیں، تو بعد میں کہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے دسترخوان وسیع رہیں گے، برکتیں آئیں گی، اور جو کھانا ہم کھائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں گے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر بغیر بسم اللہ کے ہم نے کوئی روزی رزق کھایا تو پھر وہ چیز ہمارے جسم کو اندر اطاعت کی، فرما برداری کی تاثیر پیدا نہیں کرے گی، بلکہ وہ گناہوں کو پر ابھارے گی۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔